السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش مغفرت فرمائے۔ دوستوں، جس طرح کے پہلے بھی آپ نے واقعات سنے، مزید اب آپ کو ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو بابا جی نے مجھے بتایا۔ وہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں کسی دوست کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ وہ فرمانے کہ صبح صبح ہی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے آج میرا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ فرمانے لگے اچانک بائک پہ تھے اور ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایکسیڈنٹ یوں ہوا کہ بابا جی کی جو الٹی ٹانگ ہے گھٹنے کے قریب کر کے باریک باریک رگیں ہوتی جس کو انگلش میں شاید مسل بھی کہتے ہیں، وہ فرمانے لگے وہ کٹ گئے۔ وہ کیری ڈبہ تھا، کیری ڈبے کے جنگل کے اندر اچانک کیری ڈبہ تھوڑا سا آگے تھا، بابا جی اس کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پہ تھے۔ اچانک اس نے گاڑی موڑ دی تو بابا جی کہتے ہیں سیدھی ٹانگ تو میں نے زمین کے ساتھ لگا دی، الٹی ٹانگ وہ میری تھوڑی سی یعنی کیری ڈبے کو روکنے کی کوشش کی کہ ہو سکتے بائک کے قریب نہ ہے، یا پھر کہتے ہیں اچانک مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ کیسے ہوا، اچانک وہ جو جنگلہ تھا کیری ڈبے کا اس کے ساتھ میری ٹانگ پھنس گئی۔ میں نے زور لگا کہ وہ ٹانگ نکال لی، جیسے میں نے نکالی وہ کٹ لگ گیا تو مسل کٹے گئے۔ ان کا جو دوست تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا، بائک پہ تھے۔ وہ بابا جی کو تو نہیں تو علم تھا، وہ لڑکا کہنے لگا جو ان کا دوست تھا، کہتے ہیں بھائی آپ کے تو مسل کٹ گئے ہیں، یہ تو مسئلہ خراب ہوا ہے۔ تو وہ بابا جی ظاہر بات ہے اتنے علم والے نہیں تھے دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے، تو اس نے پوچھا یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے یار یہ باریک رگیں ہوتے ہیں، ان کا تعلق دل اور دماغ سے ہوتا ہے۔ خیر ایک ہاسپٹل گئے، انہوں نے جب کیس دیکھا انہوں نے کہا نہیں بھی ہمارے یہاں نہیں، فلاں ہاسپٹل اس کو لے جائیں، وہ اس کا علاج کریں گے۔ اب جب دوسرے ہاسپٹل پہنچے، بڑے ہاسپٹل، تو اب انہوں نے کہا نہیں ہم نے پہلے سب اس کا بی پی چیک کرنا ہے، اس کا ہائی ہے یا لو ہے۔ اب اس نے کہا یہ اگر آپ کا بی پی ہائی ہوا تب بھی انہوں نے آپ کو ٹانکے نہیں لگانا، اگر لو ہے تب بھی ٹانکے نہیں لگاتے۔ اب بابا جی کہتے ہیں کہ مجھ پر آزمائش تھی، امتحان تھا، میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ 20 منٹ کہتے ہیں اس زخمی حالت میں، ٹانگ زخمی تھی، رگیں کٹی ہوئی تھیں، کھڑا ہونا مشکل تھا، مجھے انتظار کرنا پڑا۔ میں نے اپنے آپ کو روکا، بی پی کنٹرول کیا۔ جب بی پی چیک کیا کہ وہ صحیح نکلا اس کے بعد لے گئے تو اب ڈاکٹر آئے۔ پہلے ایک لڑکا آیا، اس نے دیکھا حیران، کہتے ہیں آپ کو چکر نہیں آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہتے ہیں کوئی دل تو نہیں گھبرا رہا؟ کہتے ہیں نہیں۔ وہ حیران، کہتے ہیں یار عجیب مسئلے، اس کو تو مسل کٹے گئے۔ پھر کہتے ہیں بابا جی کہتے ہیں میں نے پھر ان سے سوال کیا یار مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یار آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے مسل کٹے گئے، مسل کٹنے سے انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دماغی توازن بھی کھو سکتا ہے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دل کی معاملات ہیں، دل کو بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں ہمیں کچھ ہو بھی نہیں رہا، مجھے چکر بھی نہیں آ رہے، میرا دل بھی نہیں گھبرا رہا۔ اس کے بعد جو ان کو بڑی لیڈی ڈاکٹر تھیں جو پورے ہسپتال میں بڑی تھیں، وہ بیچاری ہیں، اب وہ بھی دیکھ کے حیران کہ یار مسئلہ عجیب ہے، بندے کے مسل کٹے، بندے کو پرواہ بھی نہیں۔ اب بابا جی کہتے ہیں مجھے اس ٹائم پتہ چل گیا تھا کہ کسی نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ یہ کافی پرانا واقعہ ہے، کسی نے مجھ پر حملہ کیا ہے اور میرے بزرگ نے آ کے مجھے بچا لیا۔ تھی آزمائش، اب آ گئی تو برداشت کرنی تھی۔ بابا جی کہتے ہیں میں نے ان کو کہا بھائی تہاڈی مہربانی، یہ ٹانکے لگا دو، جتنا ہو سکے مجھے چھوڑ دو بس۔ وہ لیڈی جو ڈاکٹر تھی وہ حیران رہی، بیچارے نے خیر بڑا تعاون کیا، ٹانکے وغیرہ لگائے۔ تو فرماتے کہ 20 دن میں اس آزمائش میں رہا کہ اچانک مجھے بیٹھنا پڑ گیا، میں چل پھر بھی نہیں سکتا تھا۔ کہتے کہ اچانک ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو میں سویا ہوا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے قضاء حاجت ہوئی، اور ساتھ ایسا بھی محسوس ہوا کہ میرے اوپر کوئی پیچھے ہے جو یہ میرے ساتھ معاملہ علم کے ذریعے کر رہے ہیں، اگر میں اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے مجھے پکڑنا ہے۔ ایسا ہی ہوا، کہتے ہیں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آج مجھ پر کوئی اٹیک کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے۔ فرماتے خیر میں واش روم گیا، مجھے ایسا محسوس کہ پیچھے کوئی ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، مگر اسے ہو نہیں پا رہا۔ پھر واش روم سے آتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے گھر کی، تو کہتے پھر مجھے ایسا محسوس جیسے میرے پیچھے کوئی ہے۔ کہتے جب میں صحن میں پہنچا تو مجھے چلنے کی آواز جیسے جوتی کی آواز ہوتی ہے، ایسے آواز مجھے محسوس ہوئی۔ تو میں نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، مجھے پیچھے تو کچھ نہیں تھا۔
پھر دوسرے دن انہوں نے پھر اپنے استاد سے بات کی کہ رات کو میرے ساتھ ایسا مسئلہ بننا ہے. انہوں نے کہا بیٹا آپ پر رات کو بھی حملے کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر جو کرنے آیا تھا وہ کر نہیں سکا. خیر کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینے بعد بابا جی کہتے ہیں کہ میرا ایک عیسائی عاملہ تھی، اس کے ساتھ واسطہ پڑا، یعنی جنگ ہوئی. اس خبیث عورت نے مجھے کہا کہ 5 سال ہو گئے میں تیرے پیچھے چڑھی ہوں. بابا جی کہتے واہ مجھے تو 80 آ گئے. اچھا 5 سال ہوئے تو میرے پیچھے چڑھی ہوئی ہے. کہتے تجھے مارنے کے لیے میں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا. تو بابا جی کہتے اچھا وہ جو ایکسیڈنٹ میرا کروایا، کہتی ہاں وہ بھی میں نے ہی کروایا تھا مگر پھر بھی تو بچ گیا ہے. بابا جی نے کہا اچھا وجہ اس کی کیا بنے کہ تو میرے پیچھے چڑھی ہے. کہتی ہے مجھے آج سے کئی سال پہلے ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ میری موت آپ کے ہاتھوں ہونی ہے، تو جس ذریعے سے ہونی تھی میں نے وہ ذریعے ہی ختم کرنے کی کوشش کی ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ اس کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری موت اس عورت کے ذریعے ہونا، یعنی عورت تھی کہ اس کے ذریعے مجھے موت ہونی ہے. اس نے اب علم کے ذریعے اس عورت کو مارنے کی کوشش کی. وہ بیچاری عورت بیمار ہوئی، اس کا علاج کرتی رہی. علاج کیا کرتی رہی؟ الٹا انہیں پر سمجھو کہ معاملات کرتی رہی. بابا جی کہتے جب میں ان کے گھر گیا، ان کے گھر کے اتنے معاملات زیادہ خراب تھے کہ ان کا جو گھر کا لینٹر ایک جادو اور علم کے ذریعے دوسرا لینٹر بنایا گیا تھا. جگہ جگہ انہوں نے پڑھائیاں کی. وہ عورت کہتی ہے، اس عورت کو بابا جی نے کہا جس کا علاج کر رہے تھے، جس کے ذریعے اس عیسائی عورت نے مرنا تھا، تو کہتی ہمارے گھر بھی آئی تھی، وہ انہوں نے ہمارے گھر کھانا بھی کھایا تھا. بابا جی کو پتہ چل گیا کہ جس دن وہ کھانا کھانے آئی تھی جہاں بیٹھی تھی پیڑا کے ذریعے اس نے نیچے ہی کچھ معاملات کر دیے تھے. اب وہ عورت کہتی ہے کہ اس صوفے پر وہ جو آئی تھی عاملہ سے عورت تھی، میرا علاج کرنے آئی تھی، اسی صوفے پر بیٹھی تھی. تب سے مجھے گندی سمیل بہت زیادہ آتی ہے. میں نے صوفہ دھویا، اس کی بیڈ شیٹیں دھو دیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا، گھر دھو دیا مگر اس کی سمیل نہیں جا رہی. جب میں اس صوفے پہ بیٹھے مجھے محسوس ہوتا ہے. بابا جی کہتے مجھے پتہ چل گیا. میں نے کہا ایک بات تو بتائیں. کہتے کیا؟ عورت کہنے لگی. میں نے کہا جب وہ آپ کا علاج کرنے آئی تھی اس کے ساتھ کچھ اور بھی تھا نا، چیلا وغیرہ؟ کہتے ہاں ایک بندہ بھی تھا. میں نے کہا جب آپ کو کھانا کھا رہے تو ہنس رہے تھے؟ کہتے ہاں وہ ہنس بہت رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی ان کے. میں نے کہا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس پاگل عورت کا کام، ہم اسی کو مارنے آئے ہیں مگر اس کو لگ رہا ہے کہ ہمارا علاج کر رہے ہیں، ہم تو اپنا راستہ صاف کر رہے ہیں. یہ ہمیں کھلا پلا بھی رہی ہے، مجھے ہمارے یہ لگی ہوئی ہیں کہ ہمیں کھلا پی رہا ہے، ہم اسی کے لیے خلاف الٹا کریں. کہتے اچھا وہ تو بڑی خبیث نکلی. میں نے تو اس کو 50,000 روپے دیا، یہ دیا وہ دیا یہ دیا. اتنے عرصے سے وہ میرے ساتھ 2 سال ہو گئے میں اسے علاج کروا رہا ہوں. میں نے کہا 2 سال میں اس نے آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے. جب اس کو پکڑا علم یہ بہت بڑی لمبی کہانی ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے اس عیسائی عورت کا مقابلہ بڑا عرصہ کیا ہے، کم از کم 2-3 مہینے لگ گئے تھے. وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنے تھے. جو چڑیل والا واقعہ شاید آپ نے سن لیا ہوگا، وہ بھی اسی عورت کا علاج کرتے ہوئے ہوا تھا. یعنی وہ مقابلے میں آئے تھے اس کے 4 بھائی. وہ بظاہر ایک عورت تھی مگر اس کے ایسے تعلقات تھے. اگر میں اس کی ہسٹری سنانا چاہوں نا جو میں نے سنی ہوئی ہے تو آپ حیران رہ جائیں کہ یار ایک عورت ہو کر اس کے پاس اتنی پاور ہے. ویسی خبیث غلیظ عورت تھی کہ اپنے ہی جنات اپنے ہی موکلہ سے زنا کرواتی تھی. ایک مرتبہ اسی کے موکل بابا جی کہتے میرے آ کر رونے لگ گیا. کہتے بھائی آپ کی مہربانی ہمیں اس خبیث عورت سے جان چھڑوا دیں. اس نے ہمیں علم کے ذریعے ایسا باندھ دی ہے اور ہم سے یہ زنا کرواتی ہے. اگر نہ کرے تو یہ عجیب معاملات ہیں. ہم نے نکاح کیا ہو اس کے ساتھ تو کیونکہ بندہ اس کا ہے نہیں، بندے کو اس نے مار دی ہے یا اپنے علم کے ذریعے مروا دی، اس کے بعد عیش پرستی کر رہی ہے. بہرحال بڑی دل خراش واقعہ جو عیسائی عورت کا ہوا، اس میں اور بھی کافی کہانیاں جو انہوں نے ہمیں سنائی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تھوڑی کر کے آپ لوگوں کو سناتے رہیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری جب بھی نئی ویڈیو ہے آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.